خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آ گئے آج زمانے میں زمانے والے آ گئے آج زمانے میں زمانے والے روح خوابیدہ کی ہستی کو جگانے والے میں کشوں کو میں عرفان پلانے والے میں کشوں کو میں عرفان پلانے والے سرکشوں کو در خالق پہ جھکانے والے اور سینہ دہر سے دھو کر رنج و حسد کا غبار بستیاں عشق و محبت کی بسانے والے میرے محفل زیب مسند صدارت عزت مآب پیر طریقت راہبر راہ شریعت قائد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام اور آپ کے شہر کی ماشاءاللہ
نقیب محفل شخصیت اور ہر دل عزیز آل سنت کے نزدیک عزیز مکرم جناب افتخار احمد رضوی صاحب زیدہ مجدہم شرفہم برادران اسلام، میرے لیے یہ عزت اور افتخار ہے کہ حضرت صاحب کی موجودگی میں مجھے اظہار خیالات کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جس آیت کریمہ کو سہارا بنایا، اس کے اندر رب کریم نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اس کو اپنا احسان عظیم فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، اس میں کسی مسلمان کو کوئی کلام نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور سرکار کا دنیا میں تشریف لانا بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ربیع الاول کی ان مصروفیات میں قریشی صاحب آپ کا شاہ کوٹ میں خطاب کرنا تو احسان ہے، آنا کوئی احسان نہیں، لوگ کہیں گے عقل کا علاج کرو، خطاب بعد میں ہوا، آمد پہلے ہوئی، اسی طرح ماننا پڑے گا مصطفیٰ کریم کی بعثت بعد میں ہوئی ہے، ولادت مبارکہ پہلے ہوئی ہے۔ تو جیسے میرے آقا کریم کی بعثت مبارکہ اللہ کا احسان ہے، اسی طرح سرکار کے نور پاک کی خلقت بھی اللہ کا احسان ہے، حضور کا دنیا میں ظہور قدسی بھی اللہ کا احسان ہے، اور میرے آقا کریم کی بعثت مبارکہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور احسان پر شکریہ ادا کرنا، یہ آج لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں محافل میلاد منعقد ہو رہی ہیں، کیوں ملک با ملک، نگر با نگر، آفاق در آفاق سرکار کے تذکرے کرنے کے لیے محافل میلاد منعقد کی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں احسان پر شکر گزار ہونا ہی انسانیت ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے نا وہ احسان شناس ہوتا ہے، وہ احسان کی قدر کرتا ہے، وہ احسان پر شکر گزار ہوتا ہے۔ آپ تسلیم کریں گے اگر کوئی آدمی آپ کو 1,00,000 روپیہ دے ڈونیشن اور مدد، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر کوئی پھسلے گرنے لگے، آپ کو کوئی تھام لے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر لائٹ غائب ہو جائے، کوئی آدمی آپ کو روشنی دے، آپ کہیں گے بنڈل آف تھینکس، بہت شکریہ۔ آپ جو شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ فطرت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ احسان پر شکر گزار ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور میں عرض کروں گا میرے مصطفیٰ کریم کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی قسم یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار کریم کاشانہ کرم میں چلے گئے، کاشانہ رحمت میں چلے گئے۔ یہی معمول تھا،
فرض مسجد میں پڑھتے، باقی نماز گھر میں، لہٰذا عام صحابہ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ لیکن یہ نسائی کی کتاب الذکر کی حدیث ہے، تھوڑے سے اختلاف سے ابو داؤد، مشکات، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ میں نسائی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے کریم آقا کے چند صحابہ حلقہ بنا کر عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر گزری، صحابہ کرام فرماتے ہیں یک لخت باب کرم کھولا، یک لخت نبی کریم کا در انور کھولا، اور میرے کریم کی جلوہ گری صحابہ کرام میں ہوئی۔ حضور تشریف لائے اور آپ نے آ کر حدیث پاک کے اندر ہے پہلا سوال کیا، ما اجلسکم ہنا، اے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ اتنا ٹائم گزر گیا، صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کیا، نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وما من اللہ علینا بکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر صاحب اجازت دیں یا ویسے رکھ دیں یا جیب میں رکھ دیں، میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا، میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام نے کیا جواب دیا، آپ غور سے سنیں۔ نسائی کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، نذکر اللہ تعالی، یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اللہ نے جو ہمیں کفر سے نکالا اور دین عطا کیا، ہم اس پر اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور وما من اللہ علینا بیکا، اور یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر جو احسان کیا، ہم اس پر رب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور علماء طلباء جانتے ہیں جب نعمت پر تعریف کی جائے وہی نعمت شکر کہلاتا ہے۔ گویا صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ہمیں دین اسلام ملا، ہمیں آقا کریم ملے، ہم ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، میں پوچھتا ہوں آپ اتنے ذوق و شوق میں خنداں چہروں کے ساتھ کیوں یہاں جلوہ گر ہیں؟ ہم بھی اس لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ فضل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا شان والا آقا عطا فرما دیا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ ذرا سنیے، حدیث پاک جاری ہے، میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں قسم دوں گا، قسم دے کر پوچھوں گا بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے یہی جواب دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، ہم مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، آقا کریم حیرت فرما رہے ہیں۔ میرے کریم کے صحابہ نے قسم دے کر کہا، آقا ہم اللہ کا ذکر، شکر اور فکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں کفر سے نکال کر دین اسلام دے دیا ہے، اور ہمیں عام نبی نہیں دیا ہے بلکہ نبیوں کا سلطان عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ تعالی قبلہ حضرت صاحب نے شاہکوٹ کو عشق رسول کا ایک بستی بنا دی ہے۔ شاہکوٹ والو، تمہاری عشق کی للکار افتخار صاحب ملک اور بیرون ملک پہنچاتے ہیں۔
لیکن ذرا دل تھام کر میری بات سنیں۔ صحابہ نے جب کہا یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں، میرے آقا نے صحابہ کی حیرت دور کی، ان کے حیرت، استعجاب اور تعجب کو دلاسا دیا۔ فرمایا صحابہ مجھے تمہاری بات پر شک نہیں تھا، میں جاننا چاہتا تھا تم کیا کر رہے ہو جس عمل پر رب جلیل نے تمہیں داد دینے کے لیے میرے پاس جبریل امین بھیج دیا ہے، میرے پاس جبریل امین بھیج دیا ہے۔ پھر میرے کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل واخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ۔ اے صحابہ ابھی میرے کاشانہ رحمت میں جبریل امین آئے ہیں اور آ کر مجھے خبر دے گئے ہیں۔ جبریل کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابہ اب بھی مسجد میں بیٹھے ہیں یہ وہ مقدر والے ہیں جن کی قسمت پر رب ملائکہ کے سامنے ناز کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق سنت و جماعت۔ دوستو ذرا غور کریں، اگر میرے آقا کا دور ہو چند صحابہ عشاء کے بعد حلقہ بنا کر محفل سجا کر اگر اللہ کا شکر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مصطفیٰ مل گئے، اگر وہ قسمت والے ہیں، مقدر والے ہیں، آج کے مادیت کے دور میں، آج کے دور میں جب نفس و نفسی کا عالم ہے، جب غربت نے لوگوں کو وقت کی قدر کا بہانہ بنا کر دین سے باغی کر دیا، ایسے ماحول میں اتنے چلو بزرگ ہیں، بڑے لوگ بڑی عمر کے ہیں، آخرت کا خیال ہوگا، لیکن اگر اتنی ینگ جنریشن اگر ساری فیس بک اور میڈیا کی دلچسپیاں چھوڑ کر دیدہ و دل فرش راہ کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں آمنہ کے لال مل گئے ہیں، اگر یہ لوگ اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر میرے آقا کے دور میں چند صحابہ شکر کریں حضور کے ملنے پر، وہ مقدر والے ہیں، تو اللہ کی قسم آج کے اس ہوش ربا دور میں جبکہ حسن مجازی نے جوان کی دلچسپیاں فیس بک اور میڈیا پر کھڑی کر دی ہیں، جو جوان دیدہ و دل فرش راہ کر کے اپنی جبینوں کے سجدے کر کے کہہ رہا ہے خدایا ہے کہ مجھے آقا ملا، یہ لوگ بھی ہیں، قسمت والے بھی ہیں، الہاد مناتے ہیں۔ تو میں رفع کر رہا ہوں، یاد رکھیں محفل میلاد النبی کیا ہے؟ اللہ کے احسان پر اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا، جشن میلاد نبی ہے شکر احسان خدا۔ الحمدللہ ہم کیوں نہ شکر کریں، ہم کیوں نہ فخر کریں، میرے کریم کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں مانگتے گئے، نبی تمنائیں کرتے گئے، اللہ کے کتنے نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ ہمیں محمد کریم کا امتی بنا دے، لیکن اگر آپ اور میں ہم خاک ذروں کو اللہ نے حبیب اکرم کا امتی بنایا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا امتی اور کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ برادران اسلام
میں ویسے اجازت نہیں دیتا، لیکن حضرت صاحب میرے برادری طریقت بھی ہیں اور میرے مہربانوں میں بھی ہیں، لہذا جناب افتخار رضوی صاحب کو پتہ ہے میری صحت نہیں اجازت دیتی، میں نے صبح پڑھانا بھی ہوتا ہے، میں دور نہیں جاتا، لیکن یقین جاننے کے حضرت صاحب نے فون کیا تو بس مجھے پھر ڈرائیور کہنے لگا معاملہ کیا ہے، میں نے کہا حضرت صاحب خود فون پر تھے، لہذا اب میں بول نہیں سکا کہ میں معذرت کروں۔ بہرحال اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافے کرے اور آپ کے فیضان کو آرام کرے۔ آپ میری بات سمجھے، مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے لوگ میری بات سمجھے، اس کو پک کرے، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ پہلی بات میرے مصطفیٰ کریم کی بعثت بھی اللہ کا احسان ہے، اور کہیں سرکار کی ولادت بھی اللہ کا، اور ہم یہ محافل منا کر، یہ ملک و ملک، افلاک و افلاک حضور کے تذکرے کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب عطا کیے، ہمیں محبوب کریم کی غلامی عطا کی۔ لیکن برادران اسلام، میں عرض کروں گا شکر کی کئی قسمیں ہیں، علماء تشریف فرما ہوں گے، یہاں مشکل بات نہیں کرنی، یہ زبان سے کہنا کہ ہمیں آقا مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، یہ قولی شکر ہے، یہ زبان کا شکر ہے، یہ قول کا شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا یاد رکھیے زبانی شکر وقتی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، آپ کی محفل میں بھی 4 گھنٹے چلے، 4 گھنٹے یہ شکر جاری رہے گا، لیکن پھر محفل کلوز ہو جائے گی۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے سمجھے میرے آقا کا دنیا میں آنا کتنا بڑا انسانیت اور مسلمانوں پر ناز ہے، اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں آقا کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ ربیع الاول کا 1 مہینہ کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال میلاد مناتے ہو، میں نے کہا قیامت تک بھی شکر ادا کریں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ کو یاد ہوگا جب میرے کریم مدینہ منورہ گئے، مدینہ والوں نے استقبال کیا، مرد تو مرد رہے، عورتیں تو عورتیں رہی، گلیاں بھر گئیں، چھت بھر گئے۔ آج صحابہ کا شعار نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ کوئی واعظانہ بات نہیں ہے، مسلم شریف کتاب المعراج اٹھائیں، گلیاں بھر گئیں، چھت بھر گئے۔ مدینہ کی بچیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، کیونکہ دوستو عشق مصطفیٰ وہ خوشبو ہے جو ہر امتی کے دل میں مچل رہی ہے۔ مدینے کے بنی نجار کی بچیاں آئیں، دف اٹھائی، میرے آقا کے آگے آگے گا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا، اس کا معنی کیا ہے، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا۔ آپ ذرا رکیں، جذبات میں اپنی عقل کو تھام کر بتائیں۔ کوئی مہمان آئے، کوئی کہے گا مہمان ذی وقار آ گیا، کوئی کہے گا مہمان ذی شان آ گیا، کوئی کہے گا میرے دل کی مراد آ گیا۔ لیکن آج مدینہ والے حضور کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا۔ شاہکوٹ والوں بتاؤ مدینہ کی بچیوں کے دل میں خوشی کا جہان کا عالم کیا ہوگا جو کہہ رہے ہیں ہم پر انسان نہیں 14ویں کا چاند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ برادران اسلام، مدینہ والوں کی خوشی کا عالم کیا؟ ارے ہم خوش ہو گئے، ہم نے گھر پر چراغاں کیا، ہم خوش ہو گئے۔ افتخار رضوی صاحب نے فلک شگاف نعرے لگائے، آپ نے اپریشیٹ کیا۔ خدا کی قسم یہ سارے جذبات ہیج ہیں۔ مدینہ کی بچیوں کا کہنا کائنات والو ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ بتائیں جذبات کا عالم کیا ہوگا؟
خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ساتھ ہی میں جو بات کر رہا تھا، میں موضوع سے دور نہیں جاتا، سرکار کا شکر ہم پر کتنا واجب ہے۔ مدینہ والے آگے ایک شعر پڑھتے ہیں کہ واجب الشکر علینا مادا للہ دائی، حضور کا مدینے میں آنا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، جب تک کوئی دعوت حق دینے والا رہے گا حضور کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اب حق کا کلمہ قیامت تک رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں شاکوٹ والوں، اگر حضور مدینہ والوں کے پڑوسی بنے، وہ کہیں ہم پر قیامت تک شکر واجب ہو گیا، تو ہم جن گناہگاروں کو حضور کی امتی ہونے کا شرف ملا، ہم کہیں گے دو جہان میں ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ اللہ برادران اسلام، میرے آقا کا آنا کیا احسان ہے۔ ہم نے اس کیا رب العالمین تو نے اپنے حبیب ہمیں دیے، احسان ہے۔ وہ احسان ہے کیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایمان والوں پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا، ان کے اندر ہم نے شان والا رسول انہی میں سے بھیج دیا۔ وہ نبی کرے گا کیا؟ فرمایا اس نبی کا کام کیا ہے جسے رب احسان کہہ رہا ہے؟ وہ کام یہ ہے، میرے آقا سے پہلے دنیا کیا ہے؟ جہالت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ تھوڑی گمراہی میں تھے، میرا احسان ہے، میرا یار آیا، قرآن پڑھ کر سنائے گا، دلوں کا تزکیہ فرمائے گا، قرآن و حکمت کی تعلیم دے کر صرف گمراہی سے نہیں نکالے گا، ہدایت کے ایسے سیمپل اور نمونے اور ستارے صحابہ بنائے گا جو دنیا کے لیے نمونہ ہدایت بن جائیں گے۔ یہ میرے آقا کریم کا احسان ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ نے فرمایا پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی، دلال مبین، آپ نے یہ لفظ بارہ سنا ہوگا۔ دلال مبین کیا ہے؟ دلال مبین کا معنی ہے کھلی گمراہی، اور یہ کیا معنی؟ کھلی گمراہی۔ کھلی گمراہی کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں اس کی تعریف کروں۔ کھلی گمراہی وہ ہے جسے کافر، مسلمان، اپنا، غیر، ہر کوئی کہے یار یہ گمراہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر باپ بچی کو زندہ درگور کرنا فخر سمجھے ہے گمراہی؟ ذرا بولو۔ باپ بیٹی کو قتل کرے ہے گمراہی؟ اگر کوئی آدمی کسی کی بچی اغوا کر لے اور پھر اس کی عصمت کی چادر تار تار کرے، بہت بڑا آپ کہیں گے ظلم ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائی، میرے نبی پاک سے پہلے یہ سارے کام ہوئے۔ انسان محبت و انس سے اتنا آری اپنی بچیاں قتل کرتا ہے، مکہ کے مسافروں کو لوٹتا ہے، ان کی عصمتوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اتنا انسان گر گیا، اتنا گر گیا کہ اللہ کی قسم اپنی ذات اور انا کے لیے ہرس، لالچ، انا کا پتلا بن گیا اور انا کے لیے جنگیں کرنے لگا۔ ایک دو واقعات سنیے، میں کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، آپ کی اور میرے آقا کے صحابی کہتے ہیں آقا اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، ورنہ آپ کے آنے سے پہلے ہم تو انسان کہلانے کے قابل بھی
کیونکہ انسان کا ایک معنی ہے انس و محبت والا، انس و پیار والا، انس کرنے والا۔ ارے آپ سوچے جو بچیوں کو زندہ درگور کرے وہ اوروں کو کیا محبت دیں گے، انس دیں گے۔ لیکن دارمی شریف کی حدیث ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تجارت شام کے لیے جانے لگا، میری بیوی امید میں ہے۔ میں نے بیوی کو کہا اگر بچہ پیدا ہو 1000 مسرتوں سے پھول بن کر میرے گھر میں رہے، اگر بچی پیدا ہو قتل کروا دینا، دفن کروا دینا۔ میں ایک مدت کے بعد واپس آیا، یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے بتایا تیرے ہاں بچی ہوئی، میں نے قتل کروا دی۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن ایک بچی ہمارے گھر میں آتی ہے پھول جیسی پیاری بچی، میں نے 1-2 دن پیار کیا، میری بیوی سمجھی میں اس سے حقیقی پیار کرتا ہوں، دل و دل سے پیار کرتا ہوں۔ کہنے لگی تمہیں یہ بچی پیاری لگتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کہ یہ تیری آنکھ کا نور ہے، یہ تیرے دل کا سرور ہے، یہ تیرے دل کا چین ہے، یہ تیری ہی نور عین ہے، تیری بچی ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تیری بچی کو قتل نہیں کروایا، آج تم محبتیں بچی پر قربان کر رہا ہے۔ سنیے شاکوٹ والو، دارمی شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتا ہے آقا جب بیوی نے یہ کہا میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میرے چہرے پر جلال آیا، میں نے سناٹے دار تماچا بیوی کو مارا اور کہا تو نے کیوں میری بچی زندہ رہنے دی؟ پھر میں اٹھا، خون خوار انسان اٹھا، بچی کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹتا چلا جا رہا ہوں، خود گڑھا بنایا، بچی کو دفن کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ بچی کہہ رہی تھی واہ ابا ہائے ابا، جب ہائے ابا پر بچی پہنچی اور اس نے یہ کہا تو دوستو رحمتوں والے رسول اشکبار ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ بھی اشکبار ہو گئے، صحابہ کرام رونے لگ گئے۔ وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، صحابہ نے اشارہ کیا بس کرو۔ حضور نے پوچھا کیا ہائے ابا کے جملے نے بھی تیرے دل پر کوئی اثر نہ ڈالا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ دل پر اثر تب ہوتا جب یہ دل ہوتا، یہ دل نہیں تھے پتھر تھے، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ ہے دلال مبین، یہ ہے کھلی گمراہی۔ لیکن تیرے میرے محبوب آئے، انہی لوگوں کو میرے محبوب نے بدلا، جو رب نے کہا میں نے احسان کیا اپنا نبی بھیجا۔ اب دیکھیں، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ وہی صحابی، وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو قتل کرنا، زندہ درگور کرنا، انہیں قتل باپ کا کرنا شجاعت، بہادری اور عزت ہے، اتنے خونخوار اور ظالم ہیں کہ دل نہیں بدلتے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے آ کر انہیں قرآن سنایا، ان کا دل پاک کیا، انہیں کتاب و حکمت پر چلایا، کیسے انسان بن گئے۔ آئیے سنیے، حضرت عمر کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص کی کمان میں ایران سے جنگ جاری ہے، صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، مہینے سے زیادہ فوجی چھاونی بنی، خیمے لگائے گئے، خیمے جوڑ کر چھاونی بسائی گئی۔ جب مدت ختم ہو گئی، حضرت سعد نے کہا خیمے اکھیڑو، کل تیاری کرو، ہم نے آگے جانا ہے۔ دوستو جب خیمے صحابہ اکھیڑنے لگے، ایک خیمے والے آئے، سنیے، ایک خیمے والے لوگ آئے، کہنے لگے سعد بن ابی وقاص جہاں ہمارے 2 خیمے جڑے ہیں وہاں کارنر پر، وہاں کنارہ میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا، گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ اب 2 باتیں ہیں، اگر ہم خیمے کھولیں گے تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جائیں گے اور کبوتری کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر خیمے رہنے دیں، اس وقت خیمہ بنانا آسان نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے
کیا کہا؟ شاکوٹ والوں، وہ لوگ جنہیں بچیاں قتل کرتے نرمی نہیں آتی، وہی قوم بدلی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اے لوگوں، خیمے ضائع ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہم کبوتری کا گھونسلہ نہیں توڑیں گے، اس کے انڈے نہیں توڑیں گے، ہمیں رحمتوں والے رسول نے رحمت کا پیکر بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں یہ تو بڑا اجتماع ہے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری گفتگو بہت سادی تقریر ہوتی ہے، آپ سن رہے ہیں، بعض اوقات سنی نعرے میں اس کو وڑا دیتے ہیں، نعرے میں کھا جاتے ہیں۔ شاکوٹ والوں، کہاں وہ انسان جو اپنی بچی کو دبائے، بچی ہائے ابا کہے، باپ کے دل میں نرمی نہ آئے، رسول رحمت اشکبار ہو جائیں، صحابہ کی آنسوں کی جھڑیاں لگ جائیں، لیکن باپ کا دل نرم نہ ہو۔ اور کہاں میرے مدنی کے شاگرد صحابہ جنہیں نبی محترم نے تیار کیا، اتنے رحم دل نے فرمایا خیمے ضائع ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم کبوتری کا دل ناراض نہیں کریں گے، ہم رحمتوں والے نبی کے غلام ہیں، ہم رحمت والے دین کے پیمبر ہیں۔ اس آپ ایمان سے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جس نبی نے یوں انسان بدلے ان کا آنا احسان ہے کہ کوئی نہیں؟ جنہیں سمجھ آئی ہے بولو، میں تو کہتا ہوں لوگوں میرے کریم آئے، کاج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جن کے آنے سے انسان کو رنگ زندگی ملا، انسان کو میتھڈ آف لائف ملا، انسان کو انسان بننے کا سلیقہ ملا، اس کا آنا بولیے اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے چہروں سے ناخوانوں کے لیے انتظار بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کو میرے دوستوں بہت کم کر کے شارٹ کر کے اپنا مدعا بیان کروں گا۔ ذرا آپ بول کر بتائیں، اگر ایک آدمی ایک مہمان کی بچی اغوا کر لے، بولو گمراہی ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ستم ہے کہ نہیں؟ غیر انسانیت والا سلوک ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، افریقہ کے ایک وزیر نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے نظرۃ جدیدۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انگلش میں پھر عربی میں ٹرانسلیشن ہوئی، اور میرے سیدی الکریم مفکر اسلام مفسر قرآن ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک جنوبی علاقے کا بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا، زیارت بیت اللہ کرنے آیا، سوچا میں جا رہا ہوں بچی بھی ساتھ لے جاؤں۔ اس آدمی کی بچی حسن کا پیکر ہے، نوجوان بچی ہے، لے کر حرم کعبہ میں آیا، اللہ کے گھر کا طواف جاری ہے۔ دوستو، مکے کا ایک مالدار تاجر آیا جو مالدار بھی ہے، برادری والا بھی ہے، بازوؤں والا بھی ہے، آیا عین حرم کعبہ سے اس کی بچی کو اچکا اغوا کر لیا اور لے کر چلا گیا۔ آپ سوچیں، باپ کے سامنے بچی اغوا کر لی جائے، باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، باپ کی بچی اغوا مکہ میں کی گئی، حرم کعبہ میں کی گئی، کعبہ کے سامنے کی گئی۔ اس دکھی باپ کے دکھ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دکھ لے کر گھر گھر جاتا ہے، ہر مکہ کے سردار کی منتیں کرتا ہے کوئی جو میری عصمت بچائے، ہے کوئی جو میرا عزت واپس کروائے، ہے کوئی جو اللہ کے مہمان کی بچی واپس کرائے۔ لیکن بھرے مکہ سے جواب ملتا ہے، ہمارا قبائلی نظام ہے، قبیلے والے حلیف ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اس تاجر کے ہم ساتھی ہیں، ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا
دیتا ہوں، اگر آپ میلاد کے جذبات سے آئیں، بتائیں اس دکھی باپ کے دل کی آہوں کا عالم کیا ہوگا، اور کتنا بڑا ظلم اور گمراہی ہے۔ ایک یہ انسان تھا، اب آؤ میرے آمنہ کے لال نے انہی لوگوں کو کیسے بدلا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، شاید ٹائم رہے نہ رہے، لاکھوں روپے لگا کر میلاد منانے والوں، نبی تو من بدلنے آیا، نبی تو باطن بدلنے آیا، نبی تو نگاہوں میں حیا دینے آیا، نبی انسان کو انسانیت دینے آیا، نبی انسان کو خدا سے ملانے آیا، انسانیت کا وہ پیکر بنانے آیا۔ اللہ کی قسم، جن پر انسان ہی نہیں فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، جذبات تھام کر میری بات سنیے۔ ایک یہ انسان ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب پکارا، او لوگو یہ تھی گمراہیاں، مجھے تم پر رحم آیا، مجھے انسانیت پر رحم آیا، میں نے اپنا یار تمہیں عطا کر دیا۔ میرا یار تمہیں انسانیت بھی سکھائے گا، رحمت و شفقت بھی سکھائے گا، حیا اور شرم بھی سکھائے گا۔ اب آئیے سنیے تصویر کا دوسرا رخ۔ میرے نبی نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیات، وہ انہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کے دل پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے غلام کا نام ہے ثعلبہ۔ بولیے کیا نام ہے؟ صحابہ کا ذکر کیا کرے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ افتخار رضوی صاحب نے بڑے بلند بانگ نعرہ تحقیق لگایا، آج نمبر 2 پیر، آج نمبر 2 خطیب صحابہ کا مقام گرا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا، صحابہ تو وہ ہیں جن پر خود خدا ناز کرتا ہے، جن پر اللہ ناز کرے، ان صحابہ کو نظر انداز کرنا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ لو صحابی کا نام کیا ہے؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن، میرے آقا کا صحابی بھی ہے، غلام بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ثعلبہ جاؤ فلاں بندے کو بلا کر لاؤ۔ ثعلبہ جا رہا ہے، اس آدمی کو بلانے کے لیے چلا، لیکن میرے دوست آئیے، ثعلبہ ہے بھی جوان، عمر بھی جوان، جذبات بھی جوان، خیالات بھی عالم شباب میں، لیکن عام جوان نہیں، آمنہ کے لال کا غلام ہے۔ ثعلبہ جا رہے ہیں، امام ابن قدامہ نے اسے نقل کیا، یہ کوئی من گھڑت روایت ہی نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں بلانے کے لیے آدمی کو، سرکار کا یہ خیال ذہن میں تھا، اللہ کی قسم صحابہ مصطفیٰ کے خیال میں مست رہتے تھے، اور یوں مست رہتے تھے کہ صبح ہو یا شام، خلوت ہو یا جلوت، ہر آن آمنہ کا لال نگاہوں میں رہتا۔ آج ان جلسوں کا ایک مدعا یہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنے آقا کو صرف جمعہ کے بعد سلام نہ پڑھیں، 24 گھنٹے نگاہوں میں بسا لیں۔ حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں، اتفاق ایک عورت ایک چشمے پر غسل کر رہی ہے، چشمے کے گرد کھجوریں تھیں، عورت کا خیال تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، عورت ننگے بدن غسل کر رہی ہے۔ ثعلبہ وہاں سے گزرے، ارادہ بھی نہیں، نیت بھی نہیں۔ آج بعض لوگ تو رات بھر فیس بک پر حسن مجازی کے منظر دیکھتے رات گزارتے ہیں۔ جو انسان مصطفیٰ نے بنائے ان کا حال کیا ہے، جو صحابہ نبی نے تیار کیے، جو میرے نبی نے تبدیلی کی۔ حضرت ثعلبہ کی بے خیالی میں نظر پڑی تو عورت کے بدن پر پڑ گئی، ارادہ نہیں، خیال نہیں، حضرت ثعلبہ کی نظر اچک گئی۔ اب جب نظر غیر محرم عورت کے ننگے بدن پر پڑی، ثعلبہ تھرا گیا۔ عام جوان نہیں تھا، میرے نبی محترم کا غلام تھا، تھرا گیا، کہنے لگا ثعلبہ تیرا عمل رب تو دیکھ رہا ہے، اگر اللہ نے حضور کو بتا دیا تو کس منہ سے حضور کے پاس جائے گا۔ شاہ کوٹ والوں، گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، شام ہو گئی، ثعلبہ مڑ کر حضور کی بارگاہ میں واپس نہیں آیا۔
شام ہو گئی، سرکار کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سالبہ کسی نے دیکھا ہو؟ آقا نہیں دیکھا۔ فرمایا تلاش کرو، میں نے کام بھیجا آیا نہیں مل رہا سالبہ۔ وحی کے ذریعے اشارہ دیا گیا فلاں پہاڑوں میں سالبہ ملے گا۔ سرکار نے حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو فرمایا جاؤ سالبہ کو تلاش کر کے لے آؤ۔ گئے، سالبہ نہیں ملے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، پوچھا اس قد کاٹ کا، اس وضاقت کا، اس عمر کا جوان کوئی دیکھا ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن کل بھی میں نے بکریاں یہاں چرائیں، رات کو بکریاں کھلی فضا میں جب میں نے بٹھائیں تو میں بھی یہیں تھا۔ رات کے پچھلے پیر میں اس جانب سے دور کسی کے رونے کرہنے کی آواز آتی تھی۔ اتنا کہا حضرت عمر سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا شام تک انتظار کرتے ہیں۔ شام تک انتظار کیا، جب رات ڈھلی، جب رات کا پچھلا پیر آیا، رات کا پچھلا پیر خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سالبہ پہاڑ سے نکلا، زمین پر سر رکھا، جیسے ناک سے لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ سالبہ زمین پر سر رکھ کر روتا بھی ہے اور کہتا ہے میرے خدایا میرے عیب پر پردہ ڈالنا، مولا میرا گناہ معاف کر دینا۔ کیا میں اس لیے زندہ ہوں مجھے کوئی بڑی پکڑ آنے والی ہے، کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے؟ پھر سالبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حضرت عمر نے جا کر گردن سے دبوچ لیا، فرمایا سالبہ چلو حضور بلا رہے ہیں۔ سالبہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے عمر مجھے حضور کے سامنے لے جاؤ، میں شرمندہ ہوں، کیسے نبی پاک کے پاس جاؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا جانا ہوگا۔ پکڑا، لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ شاہ کوٹ والے عاشقوں اس حال میں تینوں مدینہ پہنچے کہ مسجد نبوی میں فجر کی جماعت کھڑی ہے۔ کیسی جماعت ہوگی؟ امام آمنہ کے لال ہوں گے، مقتدی صحابہ کرام ہوں گے، کہیں مولا علی، کہیں تاجدار صداقت صدیق، کہیں تاجدار اولیاء مولا علی، کہیں کوئی صحابی۔ حضور تلاوت کر رہے ہیں اور اتفاق حضور وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے اور جن میں یہ یاد کرایا گیا لوگو کل تمہیں اپنے عملوں پر اللہ کی کچہری میں جواب دے ہونا ہے۔ جب سرکار ان آیتوں پر پہنچے سالبہ رونے لگ گیا، اتنا رونا پڑا کہ سالبہ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے۔ سالبہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نماز مکمل ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ سالبہ کو لائے تو ہے لیکن سالبہ کی حالت انتہائی ناساز ہے۔ میرے کریم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو سالبہ کے پاس۔ سرکار تشریف لائے۔ آج میلاد کے جلسے میں دیدہ و دل فرش راہ کرنے والے مسلمانوں، تمہاری خوشیوں پر تمہیں مبارک، تمہاری عقیدتوں پر میرا تمہیں سلام، لیکن دل تھام کر سنو، جس نوجوان کو احساس ہو گیا میری نظر بہہ گئی ہے، میرے نبی نے اسے کتنا انعام عطا فرمایا، کیا انعام دیا۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں سرکار تشریف لائے، آپ نے حضرت سالبہ کے گندے سر کو جو زمین کی مٹی میں درد آلود ہے، سالبہ کے سر کو لجپال کریم نے اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور میرے کریم پیار سے سالبہ کے سر پر ہاتھ بھی پھیر رہے، فرما رہے ہیں رحمک اللہ یا سالبہ، غفرت لک اللہ یا سالبہ، اور میرے سالبہ تم پر اللہ رحم کرے، میرے سالبہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ارے بتاؤ شاہ کوٹ والو کتنا بڑا انعام ہے گود آمنہ کے لال کی ہے، سارے گناہگار امتی کا ہے۔ جو امتی اپنے اعمال پر سوچتا ہے، آج ہم تو سوچتے بھی نہیں نا، ہم نے کبھی نہیں سوچا ربیع الاول شروع ہوا میں بے نماز تھا، کیا میں نمازی بنا؟ ربیع الاول شروع ہوا میں ماں باپ کا گر نافرمان تھا، کیا میں ماں باپ کا فرما بردار بنا؟ ارے ربیع الاول والے کیوں آئے؟ تیرا من بدل
بدلنے آئے، تیرا دل بدلنے آئے، تیری آنکھوں کو حیا دینے آئے، تیرے دل کو احساس دینے آئے، مجھے اللہ سے ملانے آئے۔ میرے کریم حضرت ثعلبہ پر حد کر رہے ہیں، لیکن شاہ کوٹ والوں یاد رکھو محبت کی دنیا الگ ہوتی ہے، اس کے اپنے اندازے ہیں۔ حضرت صاحب کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا محبت ایک ایسے بار کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتے، وہاں ساحل نہیں ہوتے، وہاں کنارے نہیں ہوتے۔ آمنہ کا لال کرم کر کے گناہگار کی گود میں اپنی گود میں سر رکھ رہا ہے، ثعلبہ نے تیزی سے سر کھینچا، زمین پر پٹک دیا، حضور نے پھر کرم کیا، پھر مہربانی کی، سر اٹھایا، ثعلبہ کا گود میں سجایا، ثعلبہ نے سر کھینچ کر پھر پٹک دیا۔ حضرت عمر جاہو جلال والا امام، وہ میرا جاہو جلال والا امام جس کے روب سے کفر کامتا تھا اور 24 لاکھ مربع میل پر عدل کا پرچم لہرا، وہ جناب عمر ڈانٹ کر بولے، جھٹکا جناب ثعلبہ کو، کہنے لگا او ثعلبہ نادان، حضور کتنا کرم کر رہے ہیں، ماں سے بڑھ کر پیار دے رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کی برسات تجھ پر برسا رہے ہیں، دعائیں کی خیرات دے رہے ہیں۔ ثعلبہ تم اپنا سر حضور کی گود سے کھینچتا ہے۔ شاہ کوٹ والو اس کو محبت میں غرق ثعلبہ بولا، کہنا عمر، کہنے لگا عمر معافی چاہتا ہوں، سر اس لیے کھینچتا ہوں حیا آتی ہے، میں تو ناپاک ہوں، پاک رسول کی گود نہ آلودہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ۔ ثعلبہ کہہ رہا ہے میں ناپاک، آمنہ کا لال پاکوں سے پاک، میرا گندا سر حضور کی گود میں ہو، مجھے شرم آتی ہے، لیکن دوستو میرے کریم کا کرم جاری ہے۔ حضرت ثعلبہ کی چیخ نکلی، جان رب کے حوالے ہو گئی۔ کہاں عرب کا وہ انسان جو کعبہ کے سائے سے لوگوں کی بیٹیاں اغوا کرے، عصمت دری کرے، بدکاری کرے، بد اخلاقی کرے، سارا مکہ چوپ۔ کہاں دل بدلنے والے نبی نے ایسے لوگ تیار کر لیے جنہیں شرم و حیا میں موت آ گئی، اپنی جوانی کی زندگی حیا کی نظر کر دی، اپنی جوانی کی عمر عصمت رسول کے سامنے فدا کر دی۔ ہائے میں حضور کو کون سا منہ دکھاؤں گا، اس شہید عشق کو جب اس حال میں گزرا، یہ عشق نبوی کا عاشق، یہ حیائے نبوی کا عاشق ثعلبہ، یہ شرم نبی کا پیکر ثعلبہ جب مرا تو میرے کریم نے فرمایا جلد تیاری کرو، جنازہ ہم خود پڑھائیں۔ یہ ہے کرم ان لوگوں پر جن کی نگاہوں میں حیا ہو، جن کے دل میں وفا ہو، جن کی نگاہوں میں نبی کے لیے حیا ہو، جن کے دل میں اللہ رسول کے لیے وفا ہو۔ آؤ حضرت ثعلبہ کا جب جنازہ تیار ہوا، صحابہ کہتے ہم نے صفیں باندھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آقا پورا قدم زمین پر نہیں لگا رہے۔ بعد میں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ثعلبہ کے قدم جنازہ میں شرکت کی، لیکن حضور پورا قدم نہیں لگا رہے تھے۔ فرمایا اے لوگو، ثعلبہ کا نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ احساس کرنا کہ میری نظر بہک گئی ہے، یہ میرے رب کو اتنا پسند آیا، رب نے نوریوں کو کہا ہے جاؤ میرے یار کے یار ثعلبہ کے جنازے میں بھی شامل ہو جاؤ، میرے اس بندہ صادق کو سلامی بھی دے کر۔ یہ ہیں وہ لوگ ایمان سے دل تھام کر بتا، جس نبی نے ایسے باحیا انسان تیار کیے، اس نبی کا آنا احسان ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کریم آپ دنیا میں نہ آتے ہمیں پتہ نہ ہوتا انسان کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے آقا کا آنا بھی رحمت، آنا بھی احسان، دل بدلنا بھی احسان. اسی لیے میں کہتا ہوں آج انسانوں میں سب سے بڑا انسان آیا، سب سے آخر میں رسولوں کا وہ سلطان آتا. وہ نہ آتا تو جہاں میں اندھیرا ہوتا. رب کا احسان ہے وہ صاحب احسان آیا. یہ ہے بتائیں جو نبی ایسے انسان تیار کرنے کے لیے آئے. اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا آنا رب کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ رب کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم وقت کے دامن میں وسعت نہیں، ورنہ آپ کو بتاتا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار کا کیا عالم ہے. لوگوں ربیع الاول بہاروں کا نام ہے. اگر دل خزاں رسیدہ کردار ہے، اگر دل خزاں رسیدہ سیرت ہے، اگر تیرے میرے سیرت اخلاق کردار معاملات میں صحیح اعتدال نہیں تو آ نبی کا دامن پکڑ لے. اللہ کی قسم نبی تمہیں حقیقی انسان بنانے آیا. آج ہمیں یہ مثال ملتی ہے، بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا میں نے دوائی لینی ہے ذرا پانی پلاؤ. بچہ کہتا ہے امی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوں، فارغ ہوں گا تو پانی دوں گا. امی پیکج لگا ہے ختم ہوگا. میں کہتا ہوں میلاد منانے والوں، ماں کو انتظار کرانے والوں، کنز الاموال میں میرے کریم نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو پتا ہے حضور کے والد گرامی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے. 6 سال کی عمر میں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات مائی آمنہ داغ جدائی دے گئی. حضور فرماتے ہیں لوگوں میرا دل کرتا ہے کاش میرے ماں باپ دونوں زندہ ہوتے یا صرف اماں آمنہ زندہ ہوتی. میں نماز خدا شروع کر کے سورہ فاتحہ میں داخل ہو چکا ہوتا. میری آمنہ مجھے بلاتی یا محمد. لوگوں اللہ کی قسم میرا دل حسرتوں سے مچلتا ہے. ہائے آمنہ بلاتی، میں نماز چھوڑ کر کہتا لبیک یا امی. اس نبی کا تو میلاد منا رہا ہے جو ماں کا پایا اتنا بلند کر گیا، جو ماں کو اتنا مقام دے گیا. بس میری تقریر ختم ہے. آپ کے وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں کہوں گا خدا را میلاد کا قولی زبانی شعر پڑھنے والے، مجلسیں برپا کرنے والے وقتی شکر سے نکلو، عملی شکر کرو. تیرا تن بتائے کہ یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا غلام آ رہا ہے. ربیع الاول کے اندر تیرے اندر کوئی تبدیلی آئی، کوئی تیرے اندر حضور کی سنت کی تبدیلی آئی. آپ کو یاد ہوگا امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا ایک جنگ میں 3 مسلمان بھائی قیدی بن گئے. عیسائی نے کہا اگر جان بچانی ہے تو ایمان کی قربانی دو، عیسائی بن جاؤ. فرمایا عیسائی سن، جان جا سکتی ہے، بولو ایمان. عیسائی بادشاہ نے تیل کے بڑے 2 کڑا منگائے، گرم کیا. جب کھولنے لگا تیل، ایک بھائی کو تیل میں ڈالا، بھونا گیا. دوسرے کو ڈالا، جب تیسرے کو ڈالنے لگا وزیر نے کہا بچہ بہت پیارا ہے، حسن کا پیکر ہے، جمال کی مثال ہے، شباب کا ایک نمونہ ہے، مجھے دے دو میں اسے عیسائی بنا لوں گا. چند راتوں کی مہلت لے کر عیسائی وزیر حضور کے غلام کو گھر لے گیا. میں اسے عیسائی بنا لوں گا. اس کو مان کیا تھا، اس کی بیٹی حسینہ روزگار، اس کی بیٹی حسن کا شاہکار گھر گیا. بیٹی کو کہا بیٹی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ عیسائی ہو جائے تو عیسیٰ راضی ہو جائیں گے. ان کا اپنا عقیدہ تھا نا، اپنا انداز تھا. بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں. رات لڑکی لڑکے کے کمرے میں آتی ہے، میک اپ کر کے آتی ہے، بناؤ سنگار کر کے آتی ہے، حسن و جمال کا پیکر بن کر آتی ہے.
لیکن لڑکا آنکھ نہیں اٹھاتا. جب چند راتیں گزری لڑکی اٹھی, لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کہنے لگی افی جنبے کا قلب ام حجر, او لڑکے تیرے پہلو میں دل ہے یا تیرے پہلو میں پتھر ہے؟ حسن کا شاہکار لڑکی تیرے کمرے میں آتی ہے, تو ایک نظر نہیں دیکھتا. لڑکے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جنہوں نے مصطفیٰ دیکھا ہو وہ تیرا حسن کیا دیکھے. میں حضرت کے لیے ایک شعر پڑھوں گا, پھر آپ کے لیے ترجمہ. کیوں وہ لڑکا نہیں اٹھا کر نظر؟ ہما شہر پرز خوباں منموم خیال ماہے, چکو نم و چشم خود بھی کے بکس نکند نگاہ. اس کا معنی ہے لوگوں سارا شہر حسن سے بھرائے, پر میں اپنی اس فخر والی آنکھ کو کیا کروں, یار کے بغیر کسی کو دیکھتی نہیں. اردو میں ترجمہ. ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں, سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں. اس نے کہا نادان نہ بن, اگر عیسائی نہیں ہوگا تیرا بھائیوں سے برا انجام ہوگا, میرے ابے کو سزا ملے گی, عیسائی بن جا. اس نے کہا اگر تم مجھے کہتی ہے نا میں عیسائی بن جاؤں تو مجھے بھی حق ہے. میرے میلاد منانے والوں ہزاروں جوانوں, میری آنکھوں کے تارے جوانوں, میرے دل کے سہارے جوانوں, دل تھام کر سنو. یہی کافی نہیں کہ رنگے محفل بنا دیا, نعرے لگا دیے, چراغاں کر دیا, من کو بھی چراغاں کر اس جوان کی طرح. جوان کہنے لگا میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا اگر تو عیسائی نہ بنا انجام برا ہوگا. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میری بات سنو. اس نے کہا بات میں کرتا ہوں, فیصلہ تم کرو. عیسائی لوگ اپنی کمواری بچی کی عصمت عزت کو میرے حجرے میں ہر روز بھیجتے ہیں, یہ ہے عیسائیوں کا کردار. اور ایک محمدی جوان کا کردار یہ ہے کہ اس خالی کمرے میں تیری عصمت اور عزت کا پہرا دے رہا, تیری جانب نہ نگاہ اٹھاتا ہے, نہ برا ارادہ کرتا ہے, نہ برائی کرتا ہے. اے عورت بتا مجھے عیسائی ہونا چاہیے یا تجھے محمدی ہونا چاہیے جس کا امتی اتنا حیا والا ہے؟ اللہ کی قسم امام سیوطی نے لکھا اور حق بھی ہے جیسا اقبال نے کہا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لڑکے کے منہ سے ایک بات نکلی, لڑکی کی دل میں اتر گئی. تھوڑی دیر گردن جھکا کر سوچا, کہنے لگی نتیجہ تو یہ ہے یہ عیسائی بے حیا ہیں, محمدی جوان حیا والا ہے. اے لڑکے سچ ہے, اب پڑھا مجھے اسی محمد کا کلمہ جس کا امتی اتنا حیا والا ہے. آئیے ہم صرف نعرے نہ لگائیں, صرف چراغاں نہ کریں, صرف خوش نہ ہو کہ ہم نے بڑی سبیل لگا دی. من کو بدلیں اور من کو عشق محمدی سے بدلیں, حیاء محمدی میں بدلیں, شرم نبی کا پیکر بنائیں. اللہ کی قسم بس میں یہی کہوں گا, ان باتوں سے حضور اگر راضی ہوں گے, کردار سے زیادہ راضی ہوں گے, آئیے آپ اور میں ایسے بن کر مریں کہ کل جب قیامت میں جائیں مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو کہ میرا غلام آ رہا ہے. آج غلام بن, آج تیرے چہرے کے حسن سے لے کر تیری دل کی دنیا پر محمد عربی کا صبغت اللہ چھایا ہو, میرے نبی کا رنگ چڑھا ہو, یہ رنگ لے کر جائے گا. اللہ کی قسم مصطفیٰ تم پر کرم کریں گے. اللہ حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت حضرت نور المصطفیٰ کے اس فیضان رحمت کو, فیضان ضیاء الامت کو قیامت تک جاری رہے رکھے. وما علیہ الا اللہ. بہت شکریہ جی. قبلہ زینت العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا
پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب انشاءاللہ سلسلہ محبت آگے چلے گا، کیونکہ ہمارے عالم اسلام کی معروف آواز صاحبزادہ سید ذبیح مسعود شاہ صاحب بخاری، ان کا پروگرام آگے آستانہ عالیہ شیخو شریف پہ ہے، تو میں بلا تخیر شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ملحۂ عقیدت بہادر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ آپ احباب اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کے بعد حضرت صاحب کا بیان ہوگا، پھر جناب قاری محمد رفیق مجددی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے، اور آخر میں الحاج الحافظ غلام مصطفیٰ عطاری قادری صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ علماء کرام کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ہمارے میڈیا کے حوالہ سے پوری ٹیم یہاں پہ آج حاضر ہے، تشریف لائے ہیں، میں فردن سب کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ اور عالم اسلام کی خوبصورت آواز صاحبزادہ سید ذبیح مسعود شاہ صاحب بخاری واقع اسلام آباد سے تشریف لائے، اپنے مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ واقع نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملحۂ عقیدت پیش کریں گے۔ حصول برکت کے لیے نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔